اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاہر المنصور المؤید المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ہم نے سارے انبیاء کو توحید کے پیغام کے ساتھ بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، خدا کی اطاعت کرو اور غیر اللہ طاقتوں سے اجتناب کرو. اس پیغام کے ساتھ ہم نے سارے انسانوں کو، سارے انبیاء کو، سارے مرسلین کو روانہ کیا. توحید کے اقسام کے بارے میں گفتگو جاری تھی. توحید کے اقسام میں سے ایک توحید ولایت ہے. ولایت یعنی سرپرستی، حکومت کرنا، صاحب اختیار ہونا. یہ لفظ شیعیان اہل بیت کے لیے بہت آشنا لفظ ہے. غدیر کا مسئلہ، آیہ ولایت، ان مختلف حوالوں سے اس لفظ کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی ہے. ولایت یعنی حکومت کرنا، صاحب اختیار ہونا، سرپرست ہونا. ولی، باپ کو ولی کہتے ہیں بچوں کی نسبت میں، کیونکہ کچھ حوالوں سے صاحب اختیار ہوتا ہے. تو توحید کے اقسام میں سے ایک بھی توحید در ولایت ہے، یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے. صرف خدا کو حکومت کرنے کا حق ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. ہمارا سرپرست خدا ہے. قانون بنانے کا حق بھی خدا کو ہے، قانون نافذ کرنے کا حق بھی خدا کو ہے. انسان جب خلق ہوا ہے تو وہ معاشرتی زندگی کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے افلاطون، ارسطو وغیرہ، انسان فطرتاً معاشرے میں زندگی کرنا چاہتا ہے. اس کو لوگوں کے ساتھ رہنے میں سکون ملتی ہے. تنہا رہے تو وحشت اور تنہائی کا احساس کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اگر چند دن آپ تنہا رہیں گے، ایک دن کسی کو آپ دیکھیں گے تو خوشی ہوتی ہے. جیل میں کچھ ایسے کمرے ہوتے جس میں آدمیوں کو سزا کے طور پر اکیلا اس کمرے میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اکیلا جیل کمرے میں بند کرنا ایک مزید شکنجہ شمار ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں انسان کو انسان کہنا انس سے لیا گیا ہے. انسان دوسروں سے مانوس ہوتا ہے. تو یہ، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان، تو اس وجہ سے انسان معاشرتی زندگی کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ زندگی کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ انسان کی عقل بھی کہتی ہے تم اجتماعی زندگی کرو. تم تنہا رہو گے، اپنے مسائل کو تم حل نہیں کر سکتے ہو. اگر تنہا کا آدمی زندگی کرے تو جانوروں، درندوں کے حملات سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، طاقتور دشمنوں کے حملات سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. اب اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، خود اس کو کپڑا بننا نہیں آتا ہے. اس کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. مختلف ضرورتیں ہیں. آپ اگر شمار کریں گے سینکڑوں ضرورتیں انسان کی، ایک انسان ان تمام ضرورتوں کو پورا
نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے اس کی عقل کہتی ہے تم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو تو دوسروں سے کام لو، خود بھی دوسروں کے لیے کام کرو. البتہ عقل یہ نہیں کہتی دوسروں کے لیے کام کرو، کہتی دوسروں سے کام لو. یعنی تعلیم کے لیے، بچوں کے تعلیم کے لیے استاد سے، کپڑے کے لیے کپڑا بننے والے سے، روٹی کے لیے روٹی والے سے، مختلف لوگوں سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ تمہاری زندگی اچھی طرح سے گزر جائے. تو یہ عقل کا بھی فیصلہ ہے کہ اجتماع میں زندگی کریں گے تو آپ کا مسائل حل ہو جائے گا. پولیس ہے، آپ کو ملک کے اندر، اگرچہ ہمارے ملک میں پولیس وہ کردار ادا نہیں کرتی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے ملک کے اندر امن و امان برقرار کرے، قائم کرے. فوجی ہے، ملک کے باہر کے مہاجمین سے ملک کو بچاتے ہیں. بہت سی ضرورتیں ہیں، ان سب کے لیے معاشرے کی ضرورت ہے. تو معاشرتی زندگی کرنا انسان کی ایک قسم کی مجبوری بھی ہے، عقل کے بھی حکم ہے، فطرت کا بھی تقاضا ہے. اب اس کے ساتھ کچھ آپ دیکھتے ہیں ہمارے صوفی حضرات تنہائی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، عزلت نشینی کو بہتر سمجھتے. آپ معاشرے میں زندگی کریں گے، غیبت کریں گے، کوئی سننے والا ہو تو غیبت کریں گے، تہمت لگائیں گے، الزام لگائیں گے، ظلم کریں گے، ستم، یہ سارے گناہان معاشرے میں وجود میں آتے ہیں. تو معاشرتی زندگی باعث بنتا ہے انسان گناہگار ہو جائے. یہ بشر کی جتنے منفی پہلو ہیں معاشرے میں وجود میں آتے ہیں. تو معاشرتی زندگی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے آپ تنہا زندگی کرو. آپ دیکھتے ہیں معروف صوفی حضرات کسی چشمے کے کنارے پر ایک کمرہ بناتے ہیں، وہاں پر شب و روز عبادت کرتے تھے. ان کی آثار ابھی بھی کم و بیش موجود ہیں. معاشرے کٹ جانا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، معاشرے میں زندگی کرنے سے آپ انسان بن جاتے ہیں. انسان کیا ہے؟ لا تعلمون واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. خالی برتن کی طرح انسان دنیا میں آیا ہے، اس کے پاس کوئی علم و معرفت نہیں ہے. یہ علم و معرفت کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ معاشرے سے. تو علم حاصل کرتا ہے معاشرے سے، شعور حاصل کرتا ہے معاشرے سے، عقل بڑھ جاتی ہے. بعض انسان جو جنگل میں کسی وجہ سے بچپن میں جنگل میں پھنس گیا تھا اور بعد میں جوان جب ہو کر لوگوں نے اس کو دیکھا، لانے کی کوشش کی، کامیاب نہیں رہے. اس کا عقلی لحاظ سے ان جانوروں سے زیادہ بہتر نہیں تھا. انسانوں کے ساتھ زندگی کرنا دل نہیں چاہتا تھا، کپڑے پہننا تک تیار نہیں تھا. معاشرے میں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے کو دیکھیے، معاشرے کی تمام تہذیبیں آپ بتائے بغیر وہ سیکھ جاتے ہیں. آداب، رسوم، کپڑے پہننا، زبان دیکھیے، اردو زبان آپ بھی فرض کریں. کوئی اگر اردو زبان سیکھنا چاہے اپنی زندگی خرچ کرنا پڑے گا، کوئی غیر اہل زبان اردو سیکھ جائے گا. لیکن آپ کا بچہ کسی مشکل کے بغیر خود سیکھ جاتا ہے. تو یہ معاشرے کے فوائد ہے. انبیاء بھی معاشرے میں آئے ہیں، ائمہ اطہار بھی معاشرے میں آئے ہیں. جہاد کرنا چاہے معاشرے میں کر سکتے ہیں، امر معروف کرنا چاہے معاشرے میں کر سکتے ہیں، نہی از منکر کرنا چاہے معاشرے میں کر سکتے ہیں، تولا تبرہ کی فضیلت پر عمل کرنا چاہے معاشرے میں کر سکتے ہیں. ساری خوبیوں کو معاشرے میں انجام دے سکتے ہیں. تو اس طرف دیکھیں گے معاشرے کے مثبت پہلو کو تو بہت ہی ہے. اگر انسان معاشرے میں نہ ہو، حیوان سے کوئی تقریباً خاص فرق نہیں رہتا ہے اس کا اور حیوان کے درمیان. انسان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے تربیت پانے کی، حیوان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. تو اسی لیے انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے. فطرت کے بھی تقاضا، عقل کے بھی تقاضا، اور اس کی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے بھی معاشرے کی ضرورت ہے. اب معاشرے میں رہنا چاہیے یا باہر رہنا چاہیے، دونوں کے رہنے کی بھی کچھ خامیاں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں. تو ہم کوئی مشکل سے دوچار نہیں ہوتے ہیں. ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیغمبر و آل پیغمبر ہے.
انہوں نے زندگی کہاں پر گزاری؟ معاشرے میں زندگی گزاری. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. خدا والے انسانوں کی تعریف میں قرآن فرماتا ہے کچھ ایسے افراد ہیں کہ تجارت کر رہے ہیں، بیع و خرید و فروش کر رہے ہیں، اس وقت بھی یاد خدا میں ہوتے ہیں. یہ ہنر نہیں آپ اکیلا صحرا میں رہ کر گناہوں سے بچنا، یہ بزدلوں کا کام ہے میدان سے بھاگنا. میدان میں ہوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. تو امتحان الہی میں کامیاب وہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں رہ کر گناہوں سے بچنا اور اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا. بہرحال جس طرح سے بھی ہو انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے، اور یہی مطلوب ہے دین میں بھی کہ آپ معاشرے میں زندگی کریں گے، آپ کا عقل، علم، معرفت، امتحانات زیادہ ہو جائیں گے، آپ کا درجات بڑھتا جائے گا. اب معاشرے میں جب زندگی کرتا ہے دو چیز کی ضرورت ہے. ایک قانون کی ضرورت ہے. مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عزیزوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. ان مفادات کے ٹکراؤ میں بس اوقات معلوم نہیں ہوتا حق میرا ساتھ ہے یا اس کے ساتھ. ان حقوق کو معلوم کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے. اب قانون نافذ کرنے والے کی بھی ضرورت ہے. نافذ کرنے والے کے بغیر قانون ایک سیاہی ہے. ابھی پورا قانون اسلام جو پیغمبر و آل پیغمبر نافذ کیا معاشرے میں موجود ہے، لیکن معاشرہ اس کو جب نافذ نہیں کرتا ہے اسلامی تعلیمات کا فائدہ بھی نہیں پہنچتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارے درمیان قرآن ہے، قرآن نسخہ الہی ہے انسانوں کے نجات کے لیے، اب مسلمانوں کے یہ ابتری کیوں؟ تو جواب دیتے فرض کیجیے ایک آدمی جاتا ہے دنیا کے بہترین ڈاکٹر کے پاس، جا کر اپنی بیماری کے لیے نسخہ لکھ کر لاتا ہے. دوسرا کسی ان پڑھ کے پاس جا کر نسخہ لکھ کر لاتا ہے. دونوں نسخوں پر عمل نہ کرے تو بہترین ڈاکٹر کے پاس جانے والے بھی شفا نہیں پائے گا، اس ان پڑھ کے پاس جانے والے بھی، دونوں برابر ہو جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ تو قرآن و سنت ہوتے ہوئے، قرآن و سنت ہمارے درمیان ہوتے ہوئے یہ ہماری ابتری کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ عمل نہیں کر رہے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اہل کوفہ سے تنگ آ کر فرماتے جعلتم علمی شکا، تم نے میرے علم کو شک اور جہل میں تبدیل کر دیا. لا حکم لمن لا یطاع، وہ امام جس کی اطاعت نہیں ہوتی اس کا حکم کا کیا فائدہ؟ حکم دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی مولا کی شکایتیں، کیونکہ یہ حق کی فائد اس وقت ظاہر ہوگا جب اس پر عمل ہو جائے. عمل نہ ہو تو ظاہر نہیں ہوتا ہے، واضح ہے. تو قانون کی ضرورت اور قانون کے نافذ کرنے والے کی ضرورت ہے، وہ اس قانون کو صحیح معنوں میں نافذ کرے. تو قانون سب سے بہتر قانون قانون الہی ہے. بشر جو قانون بناتا ہے آئے دن اس کے عیوب ظاہر ہوتا جاتا ہے. آپ خود دیکھیے مسلسل اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں اور مسلسل اس میں تبدیلیاں لاتے ہیں. وہ قانون الہی ہے، خدا نے انسان کو بنایا ہے، اس کی کمزوریوں سے باخبر ہے، اس کی مجبوریوں سے باخبر ہے، اس کی ترقی کے راستوں سے باخبر ہے، رکاوٹوں سے باخبر ہے، شیاطین سے باخبر ہے، صراط مستقیم سے باخبر ہے. خدا نے بنایا. اب تو کوئی مال کوئی انجینئر، کوئی سائنسدان بناتا ہے تو اس مال سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے وہ بھی وہ لکھ کے دیتا ہے. انسان کے بنانے والا خدا ہے تو خدا خود بتائے گا یہ انسان کس طریقے سے زندگی کرنا چاہیے. بس قانون بنانے کا حق بھی خدا کو ہے. قانون نافذ کرنے میں بھی دیکھتے ہیں کہ قانون الہی ہے، صحیح نافذ کرنے والے یزید جیسا آ گیا ہے قانون اسلام نافذ. خود شرابی، اب وہ کس طرح سے شراب پینے والے کو سزا دے گا؟ یعنی اس وقت کی ابتر حالت یہی تھی. جو قانون اسلام ہے وہ یزید خلیفہ رسول خدا بن گیا ہے، اب وہ نافذ کرے گا. وہ کیسے نافذ کر سکتا ہے؟ وہ سب سے پہلے حسین کو شہید کرے گا. مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے کیوں میں نے خلافت قبول کی؟
اس کی وجہ فرماتے ولیکن آسا ان یلی امر هذه الامہ سفہاؤها وفجارها، مجھے افسوس ہوتا ہے اس امت کے والی، یلیہ وہی والی، ولیہ یلی، اس امت کے والی سفیہ لوگ بن جائے، احمق لوگ، بیوقوف لوگ امت کے والی بن جائے اور فاجر لوگ امت کے والی بن جائے تو کیا نقصان ہے؟ نقصان فرماتے فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا، خدا کے مال کو اپنے درمیان گھماتے رہیں گے، مستحقین تک پہنچنا نہیں دیں گے۔ یہ داستان ہے ساری سیاست کی، یہی ہو رہا ہے نا۔ وَعِبَادَ اللَّهِ خُوَلًا، خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ایک واقعہ ہے صاحب، آپ سب جانتے ہیں، میرے ذہن میں بھی ہے، مشرف صاحب۔ اب مشرف کوئی دوسروں سے بدتر حکمران نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں ہمارے پاکستان میں حکومت کرنے والوں میں، یعنی اس کے ساتھ میرے خصوصی دشمنی نہیں ہے، لیکن مثال جو ذہن میں آیا، آپ دیکھیں 11 ستمبر کے واقعے کے بعد پاکستان نے 40 ارب کے قریب پیسہ خرچ کیا تھا طالبان پر، افغانستان کے مسئلے پر کلن 40 ارب خرچ کیا ہے پاکستان کو منشیات سے اور اسلحہ سے اور اسمیگلروں سے اور دہشت گردوں سے بھر دیا ہے۔ پاکستان جنگل میں تبدیل ہوا اسی مسئلے کی وجہ سے۔ اب جب امریکہ کے اس پر حملہ ہوا تو امریکی صدر نے فون کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ۔ البتہ تیسرا بھی ہو سکتا تھا، لیکن دنیا والوں کی نگاہ میں 2 کے علاوہ نہیں ہے، یا ہمارا یا دشمن۔ تو مشرف صاحب کے جواب کیا تھا؟ میڈیا کے مطابق، اخبارات کے مطابق، کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فیصلہ کیا رات کے 3 بجے، جبکہ فرض کیا اگر ہم کسی مہمان کو گھر پر دعوت دینا چاہتے ہیں ضرور زوجے سے پوچھتے ہیں، اس کے بغیر دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اب قوم نے اتنا خرچہ کیا ہے اور اس ملک کے اور بھی خرچ ہوگا اور بھی نقصانات ہوگا، کم از کم قوم سے پوچھ کر جواب دینے کی بات نہیں کیا۔ یہ صرف مشرف کی داستان نہیں، سارے حکمرانوں کی داستان ہے، قوم کو اپنا غلام سمجھتے، فَيَتَّخِذُوا عِبَادَ اللَّهِ خُوَلًا، خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، عوام ہے، ہم عوام کے احترام رکھتے ہیں، ہماری کیا نام ہے سارے صلاحیتیں عوام کے پاس ہے، تقریروں میں تو شعلہ بیانی سے کام لیں گے، لیکن مقام عمل میں عوام کی کوئی حیثیت قائل نہیں ہے۔ عباد اللہ خولا، آپ خود دیکھیں پاکستان میں اکثریت امریکہ کے مخالف ہے، یہ جو سروے ہے خود امریکہ والوں نے بھی کیا ہے، لیکن پاکستانی ہر حکمران کشکول لیے ہوئے امریکہ کے دروازے پر رہے، تو عوام کی رائے کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سارے کی داستان ہے۔ جب آدمی باتقوا نہ ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، تو عوام کو نظر انداز کریں گے۔ فَيَتَّخِذُوا عِبَادَ اللَّهِ خُوَلًا، نہج بلاغہ میں ہے یہ فرمان، وَالْفَاسِقِينَ وَالصَّالِحِينَ حَرْبًا، صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ غلط حکمران جب اقتدار پر آئیں گے صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ والفاسقین حزبا، فاسقین کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے۔ غلط لوگ ان کے ساتھ متحد کون ہوں گے؟ وہی غلط لوگ۔ فاسق پارٹی میں حزب پارٹی کو کہتے ہیں، حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور فاسق لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے۔ یہ داستان ہے۔ یزید جیسا آدمی جب اقتدار پر آئے گا وہ حسین کے ساتھ جنگ کرے گا، شک نہیں، سب سے پہلا جو علمدار حق ہے، علمبردار حق ہے، معصوم ہے، فرزند پیغمبر، اسی کے ساتھ جنگ کرے گا۔ تو اسی لیے حکمران صرف قانون صحیح ہونا کافی نہیں ہے، قانون کے نافذ کرنے والا بھی صحیح ہو۔ تو اسلام نے اس کا انتظام کیسے کیا؟ فرمایا قانون بھی الہی، معصوم قانون، قانون نافذ کرنے والا پیغمبر و امام، معصوم ہستیاں۔ اللہم صلی توحید کے حوالے سے یہی آپ دیکھیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، خدا کی اطاعت کرے، اطاعت صرف خدا کی ہونا چاہیے،
اور پھر جن کی اطاعت کا حکم خدا دیتا ہے وہ رسول اور اولی الامر ہے. اولی الامر معصوم ہونا اسی آیے شریفہ سے سمجھ میں آتا ہے. اطیعوا اللہ، خدا کی اطاعت کرو. پھر دوبارہ اطیع کو دہراتا ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. خدا کی اطاعت کو جدا اس لیے کیا کہ خدا کے اطاعت کرنے کا حکم عقل دیتی ہے. آگے تشریف رکھتے ہیں، یعنی اگر آیت نے بھی کہا، آیت سے پہلے عقل کہتی ہے خدا تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے، تم کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، تمہارے گزشتہ آبا و اجداد کا خالق بھی وہی، تمہارا خالق بھی وہی، تمہارا رازق بھی وہی، آئندہ بھی اسی کی جنت کی طرف محتاج ہو. بس وہ مالک ہے، عقل کہتی ہے اپنے مالک کی اطاعت کرو. لیکن پیغمبر و امام کی اطاعت عقل نہیں کہتی ہے، یہاں خدا کے حکم کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھتے ہیں اب یہاں پیغمبر امام دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اطاعت کر رسول کی. رسول کی اطاعت کی کوئی شرط ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شرط نہیں ہے، معصوم ہے نا، کبھی کوئی غلط حکم کبھی نہیں دے سکتا. تو امام کو بھی اولی الامر کو بھی اسی کے ساتھ ملایا. اس سے معلوم ہوتا وہ اولی الامر جن کی اطاعت واجب ہے وہ گناہ کرنے والے نہیں ہیں. اگر گناہ کرنے والے ہوتے، کبھی کسی مقام پر غلط حکم کرنے والے ہوتے تو رسول کے ساتھ ان کو جدا کرنا تھا. اطاعت رسول کا شرط شروط نہیں رکھی، اور اسی اطاعت میں امام کو بھی شامل کیا، اولی الامر کو بھی شامل کیا. تو توحید، اطاعت میں توحید یعنی صرف خدا کی اطاعت واجب ہے، غیر خدا کی اطاعت بالکل واجب نہیں ہے. پیغمبر و امام کی اطاعت کیا ہے؟ خدا کی اطاعت ہے. جب ہم دلیل لاتے ہیں امام کی اطاعت کرنا چاہیے، پیغمبر کی اطاعت کرنا چاہیے، اسی آیت کو دلیل لاتے ہیں نا، یعنی حکم خدا کو، یعنی خدا در حقیقت امام کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت حکم خدا ہے، خدا کی اطاعت. اطاعت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے وہی مشہور آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی صرف خدا. قرآن میں بے شمار آیات صرف خدا کا نام لیا ہے. اس آیت میں خدا کے بعد فرماتے تمہارا ولی خدا ہے اور رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہے جنہوں نے کیا ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب نشاندہی کہ وہ صفت صرف علی کی ذات میں ہے، یعنی تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا حاکم، تمہارا صاحب اختیار خدا ہے، اور رسول ہے اولی الامر، اور وہ ہستی ہے جن کی یہ صفات ہے، یعنی مولا امیر المؤمنین. یہاں پر بعض مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھیے ولی کا معنی دوست ہے، آپ حکومتوں کے والی، ولایات، یہ سب کس معنی میں ہے؟ حکومت کو کہتے ہیں نا. لیکن جب اہل بیت کی باری آتی ہے، ان کے فضائل بیان کرنے کا موقع آتا ہے، پھر تاویلیں شروع ہو جاتی ہیں. دوست ہے. اس آیت سے پہلے مومنین کے بارے میں کہا ہے، مومنین ایک دوسرے کے، اس آیت سے پہلے والی آیت یہ ہے مومنین ایک دوسرے کے کیا ہے؟ دوست ہے. یعنی اولیاء بعضہم بعض، یعنی ایک بعض مومن دوسرے بعض مومن کے کیا ہے؟ ولی ہے، اولیاء ہے، دوست. آیت میں بھی ولیکم سے مراد یعنی تمہارا دوست خدا ہے، رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے، انما کے معنی سے ہم سب آگاہ ہیں آیت تطہیر کی بدولت. ہاں جی، انما کا معنی کیا ہے؟ صرف یہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. اب دیکھیے، انما تمہارا ولی صرف خدا ہے اور رسول ہے، وہ اور وہ اہل ایمان ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا. اگر مراد دوست ہو تو سارے مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں نا، صرف یہ تین نہیں ہیں. اگر دوست کا معنی ہوتا، قرآن مختلف مقامات پر کہتا ہے مومنین بعضهم اولیاء بعض. بس صرف کہنا، انما لانا غلط ہو جاتا ہے عربی ادب کے لحاظ سے. صرف یہ تین ہستیاں ایسی ہے جو تمہارا سرپرست ہے، حاکم ہے،
حکومت کرنے کا حق ہے تمہارے اوپر. انما کا لفظ بتاتا ہے کہ یہاں ولی کا معنی سرپرست اور حاکم ہے، ورنہ دوست سب ایک دوسرے کے دوست. اس سے پہلے آیت میں ہے. یہاں انما خود بہترین دلیل ہے. فرض کیجئے آپ، میں مثال دیتا ہوں عربی زبان میں، اردو میں کہتے میں نے ایک شیر دیکھا، تو کیا سمجھیں گے آپ؟ واقعاً ایک شیر چڑے گھر میں جا کر دیکھا ہوگا. لیکن اگر میں نے کہا میں نے ممبر پر ایک شیر دیکھا تو فوراً آپ کیا سمجھیں گے؟ ایک بڑا شعلہ بیان خطیب ہے، جری شجاع خطیب ہے، فصیح و بلیغ خطیب ہے. دیکھیں نا، ممبر کے لفظ نے اس معنی کو فوراً بدل دیا. اس کو قرینہ کہتے ہیں ادب میں. قرینہ کے ذریعے لفظ کے معنی کا تعین ہوتا ہے. یہاں پر بھی انما نے تعین کیا ولیکم کا معنی کیا ہے؟ تو یہ بس پتہ چلا ان آیات سے ہمارا حاکم اعلیٰ خدا ہے، اور خدا کے اذن سے، خدا کے طرف سے پیغمبر و امام حاکم ہے. حاکم اعلیٰ خدا ہونے کی دلیل واضح ہے. خدا نے ہم کو خلق کیا ہے، ہمارا مالک ہے. مالک کو اپنے مال پر تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے. ابھی دیکھیے الیکشن کے حوالے سے بھی یہ عرض کروں، یہ الیکشن مغربی نظریے کے مطابق ہم الیکشن کو مانتے ہیں، لیکن حکم خدا کا، یعنی جس چیز کو بھی ہم مانتے ہیں حکم خدا کے مطابق مانتے ہیں. اب الیکشن میں آپ کسی کو کیا بناتے ہیں؟ وزیر بناتے ہیں، صدر بناتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، پارلیمان کے رکن بناتے ہیں. اب وہ جا کے قانون پاس کرتا ہے، فرض کرے کہ ایسا کام کرنے والے کو کی سزا موت ہے. اب آیا ہمیں حق ملتا ہے کسی کو موت کی سزا دے؟ ہم نہ اپنے آپ کو موت کی سزا دے سکتے ہیں، خودکشی ہوگی، نہ کسی اور کو موت کی سزا دیتے. کسی اور کے مال چھیننے کا حق مجھے نہیں ہے. لیکن وہاں اسمبلی میں پاس ہوتا ہے کیا؟ اتنے مالیات لینا ہے، 10%، 20%، 30% مختلف حالات میں. یہ حق خود مجھے نہیں ہے، میں کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اسی لیے ولایت خدا کو حاصل ہے. اب مصلحتوں کے مطابق ابھی ہمارے ملک میں ولایت خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، تو مصلحتوں کو دیکھنا، اپنے حق لینا ہے. الیکشن میں شرکت کرتے ہیں اپنے حق لینے کے لیے، نہ ان کے غیر خدا کو ہم ولی قرار دیتے ہیں. آپ کا مال کسی چور نے چھین لیا ہے، چوری کی ہے، تو ایک دن موقع مل جائے اس سے لیتے ہیں. اس سے لینے کا مطلب یہ نہیں کہ چور کو صحیح سمجھتے ہیں، اپنا حق ہونے سے لیتے ہیں، اپنا حق ہونے کی وجہ سے لیتے ہیں. تو یہ بس حکومت کرنے کا حق خدا کو ہے. لیکن پھر خدا نے یہ حق کس کو دیا ہے؟ پیغمبر کو، امام کو. اور امام نے اپنے نائب معین کیا ہے فقہا کو. اما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی روات احادیثنا. جو مسائل پیش آتے ہیں آپ کے لیے، مشکلات پیش آتے ہیں، حوادث پیش آتے ہیں، ہمارے ان علماء کی طرف رجوع کرو جو اجتہاد کے مقام پر، میں مطلب مضمون کلام کہتا ہوں، اجتہاد کے مقام پر فائز ہے. میں نے ان کو تمہارے اوپر حجت قرار دیا ہے، اور میں ان پر حجت ہوں خدا کی طرف سے. یعنی وہ تم پر حجت ہے اور میں ان پر حجت ہوں خدا کی طرف سے. تو اس قسم کے متعدد روایات ہیں. یہ شیعہ نظریہ ہے، یعنی ولایت خدا کے لحاظ سے خدا کے بعد پیغمبر، پیغمبر کے بعد امام، اور امام جس کو اذن دیتا ہے وہ اذن اللہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے یہ اختیار امام کو حاصل ہے. لیکن جہاں ممکن نہ ہو، ظاہر وہاں پر دوسرا حکم آتا ہے. فرض کیجئے آدمی کے لیے مردال کھانا حرام ہے، لیکن کچھ حالات میں مجبور ہو جاتا ہے، پھر جائز ہو جاتا ہے. آدمی پر رمضان میں روزہ واجب ہے، تو بیمار ہو جائے تو پھر روزہ جائز نہیں ہے. اس کو حکم ثانوی کہتے ہیں، یعنی خاص حالات میں دوسرے قسم کے احکام خدا کی طرف سے آتا ہے تاکہ اپنا بندہ حیران و سرگردان نہ رہے. تو یہ
قرآن کے قانون بنانے کا حق بھی صرف خدا کو ہے. قرآن فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. 3 آیات میں یہ موجود ہے. جو حکم خدا کو زمین پر نافذ نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے. اگر ٹھکراتا ہے حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو کافر ہو جائے گا. اگر مانتا ہے گناہگار بن کر نافذ نہیں کرتا ہے تو کافر نہیں ہے لیکن ظالم ہے یا فاسق. تو توحید در ولایت کا ماننا یہ ہے کہ حکومت کرنے کا حق خدا کو ہے. پورا عالم اسلام کو چاہیے اس طرف آگے بڑھے، خدا کی حکومت نافذ ہو، قانون الہی نافذ ہو. اس مطلب کو پیش کریں گے. شاید جس ملک میں اہل ایمان کی اکثریت نہ ہو، یہ قابل عمل نہ ہو، لیکن نظریہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے. خدا کو حکومت کرنے کا حق ہے، رسول کو ہے، امام کو ہے. یعنی رسول بھی معزون من جانب اللہ ہے، امام بھی معزون من جانب اللہ ہے، اور نائب امام نے اس کو نائب بنایا ہے. فرماتے ہیں من عرف حلالنا و حرامنا، آخر میں امام فرماتے ہیں فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَمًا إِنِّي فَإِنِّي جَعَلْتُهُ حَاكِمًا، میں نے اس فقیہ کو جس میں شرائط ہے اس کو میں نے حاکم بنایا ہے. تو اگر یہ توحید در ولایت کو ہم قبول کریں تو دنیا میں یہ مشکلات نہیں رہتا. لیکن تمام برائیوں کی وجہ کیا؟ غلط حکمران ہے نا. پورا عالم اسلام میں دیکھیے غلط حکمرانوں کی وجہ سے عالم اسلام کی یہ حالت، بے تقوی حکمرانوں کی وجہ سے عالم اسلام کی یہ حالت. کسی کے ایک جملہ ہے اس الیکشن میں خدا کے ایک ووٹ بھی نہیں ہے، پاگل ووٹ ڈال سکتا ہے، خدا کے ایک ووٹ بھی نہیں ہے. ایسا قانون بنتا ہے جس میں خدا کا کوئی اثر نہیں ہے. مسلمان ہے، حکم خدا مد نظر رکھا نہیں جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ایک یہ ہے کہ اپنے مذہب کے نظریات سے آگاہ ہونا، پھر اس کی طرف قدم بڑھانا، پھر دوسروں کی بھی مدد کرنا، دوسرے مسلمانوں کی، کہ وہ اس منزل کی طرف آگے بڑھے، واقعاً اسلام کو معاشرے میں نافذ کرے. اگرچہ فی الحال حالات اس حد تک ہے نا امید کنندہ ہے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں وہ بدترین کردار ادا کر رہے ہیں. ابھی داعش وغیرہ بدترین کردار ادا کر رہے ہیں. خلافت وجود میں لایا، سابقہ خلافت کی حقیقت بھی سامنے کر دیا انہوں نے. کہتے تھے ہماری خلافت کیسا ہے؟ الیکشن کے ذریعے ڈیموکراسی ہے. یہ کوئی ڈیموکراسی ہے؟ اور خلیفہ کے کردار کو دیکھیں، آدمیوں کو آگ لگانا. اسلام کے کس حکم میں ہے آگ لگانا؟ کہتا ہے ہمیں ایٹم بم مل جائے ہم استعمال کریں گے. رہبر معظم نے کیا فرمایا؟ ایٹم بم کا رکھنا، بنانا، استعمال کرنا تینوں حرام ہے. یہ اپنے آپ کو کیا نائب امام سمجھتے ہیں. کردار کو دیکھیے، فتویٰ کو دیکھیے. وہ کہتے ہیں ہمیں ایٹم بم مل جائے ہم ایٹم بم استعمال کریں گے، کیمیائی ہتھیار مل جائے وہ استعمال کریں گے. ایران پر عراق نے استعمال کیا، خود ایران نے استعمال نہیں کیا، عراق نے کثرت کے ساتھ استعمال کیا. تو یہ فرق ہے مکتب اہل بیت اور دوسروں کے درمیان. اب دیکھیں خلافت کے مسئلوں کو، اب اس حد تک ظلم و ستم کو ایک بہانے سے ہمیں چن کے خلافت بنانی ہے، اسی لیے ہر قسم کے ظلم مجاز ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اقتدار پر آئے تو کیا کریں گے. آپ دیکھیں جہاد نکاح کو مغربیوں کی تمام ناجائز اعمال کے باوجود بھی ان کو روسفید کر دیا انہوں نے. تاریخ میں کہاں مثال ملتی ہے 14 صدی پہلے دفن ہونے والے پاکیزہ انسان کے نفس قبر کرنے کی، پستی کے اس حد تک. تو اسی لیے اسلام اس مسئلے پر بہت توجہ ہے. صرف قانون خدا نافذ ہو جائے اور وہ چلانے والے بھی ایسے صفات کا حامل ہو جو خدا پسند ہو. آئیڈیل شخصیت معصوم کی شخصیت ہے، شک نہیں ہے. علمی لحاظ سے غلطی سے بالا تر، عملی لحاظ سے غلطی سے بالا تر، کوئی امکان نہیں ہے اجتباہ ہو جائے. اب اگر معصوم پردے غیب میں گئے اور وہ بھی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہم نے اپنا آپ کو اہل
نہیں بنایا معصوم کے استقبال کے لیے. آپ کہیں گے اہل بنایا ہے. دیکھیے نائب امام کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں ہم. امام کہ اگر ہم انتظار میں ہیں تو نائب امام کے ساتھ کیسے پیش آتے, یہی بتاتا ہے کہ ہم امام کے انتظار میں ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے امام اور نائب امام کے درمیان کافی فرق ہے, لیکن اس کے باوجود امام نے جس کی نشاندہی کی اس کی اطاعت امام کی اطاعت ہے. تو امام کو جب خود تشریف لائیں گے تو کیا حالت ہوگی, کتنے ان کے بات مانیں گے. ایک معصومین کے زمانے میں کچھ لوگ قیام کرتے تھے بنی عباس کے دور میں, کہتے تھے ہم حکومت حاصل کرنے کے بعد امام کے حوالہ کریں گے. امام فرماتے تھے تم, میں سمجھتا ہوں اس وقت قیام میں مصلحت نہیں ہے, اس کے باوجود میری بات نہیں مانتے ہو جبکہ تم کمزور ہو. جب تمہیں حکومت مل جائے اس وقت ہماری بات مانیں گے. ابھی کمزور ہے, ہمارے حمایت کی ضرورت ہے, اس وقت ہماری بات نہیں مان رہے. جب حکومت مل جائے بطور قولا نہیں مانیں گے. بنی عباس نے قیام کیا تھا. قیام کا نعرہ کیا تھا؟ آل محمد میں سے پسندیدہ ہستی کو حکومت دینا. اقتدار پر آئے تو شیعہ شاعر کہتا ہے, خدا فرماتے واللہ ما فعلت امیت معشار ما فعلت بنو العباس. کہتے بنو امیہ نے بنی عباس کے مظالم کا 10% بھی ظلم نہیں کیا تھا. بنی عباس آ گئے بنو امیہ کے مظالم کو بہان, دیکھو انہوں نے آل محمد پر ظلم کیا, لیکن ان کا عشر بنی عباس کے مظالم کو عشر بنو امیہ نے نہیں کیا تھا. یہ 1/10 یعنی 10% بھی ظلم نہیں کیا تو ان کے برابر. اے کاش بنی عباس کی عدالت آتش جہنم میں ہو جاتی اس حد تک. یہ نااہل انسانوں کی داستان ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا ہم پر حکومت کرنے کا حق خدا کو حاصل ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, خدا کے حکم زمین پر نافذ ہونا پڑے گا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور قیام کربلا کے ایک اہم ہدف حکم اللہ کو زمین پر نافذ کرنا تھا. آپ خود فرماتے ہیں الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہو رہا, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ایسی حالت میں مومن کو چاہیے شہادت کو اپنائے اور خدا کے درگاہ میں جائے. وہی جو آپ کے کلام کا خطبہ منا کا حصہ آپ کے خدمت میں عرض کیا, ہم نے جو کچھ حکومت کے لیے کیا ہے حکومت کے لیے نہیں ہے, خدا کی نشانیوں کو زندہ کرنے کے لیے, احکام خدا معاشرے میں نافذ ہونے کے لیے, مظلوم بندوں کے کو امن و امان فراہم کرنے کے لیے. عجیب چیز ہے, حکومت کا ایک اہم فلسفہ پوری دنیا میں اور پوری تاریخ. انسان آزاد رہنا چاہتا ہے, کسی کے ماتحت رہنا پسند نہیں کرتا ہے. اس کے باوجود سارے انسانوں نے تقریباً پوری تاریخ میں حکومت قبول کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ امن و امان حاصل کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت. صرف ہمارے پاکستان میں امن و امان کی حکومت کی ضرورت نہیں. یہ عجیب ہے. حکومت کی اولین فرض یہی ہے کہ ملک میں امن و امان قائم کرے, لیکن کچھ پارٹیاں کیا ہے دہشت گرد بدنام زمانہ پارٹیوں کے ساتھ اتحادی ہے. اب اس عمل کے ساتھ حکومت کرنے کا کیا حق ملتا ہے؟ لیکن ہم اس سے قطع نظر پورا عالم اسلام کو اس کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے, لیکن بصیرت کی ضرورت ہے. ورنہ دیکھا ہے کہ یہی مجاہدین کو دھوکہ دیا ان لوگوں نے, تکفیریوں نے, اور ان کو استعمال کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. کیا تکفیریوں کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ پورا عالم اسلام ٹکر ٹکر ہو گیا ہے. عالم اسلام میں امن نہیں ہے, کسی کو سکون نہیں ہے. عالم کفر سکون کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں. جب آپس میں جنگ ہو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. عراق کی فوج کو نابود کیا. دنیا عرب میں 3 طاقتور فوجیں تھیں, ایک عراق, دوسرا سوریہ, تیسرا مصر. 2 فوجوں کو نابود کیا. مصر کی فوج کو بھی ختم کرنے کی کوشش میں ہے. پاکستان عالم اسلام کی فوجی بڑی طاقتوں میں سے ہے, اس کی فوج کو بھی ختم کرنے کی کوشش میں ہے. تمام اسلامی تحریکیں جو اٹھی تھی ان سب کو ان تکفیریوں نے ہائی جیک کیا. اور سب پہلے اگر یہ حکمران ڈرتے تھے, کھل کر اسرائیل کے ساتھ نہیں دیتے تھے اور
فلسطینیوں کی بظاہر حمایت کرتے تھے، ابھی حالات خراب کر دیا، اسرائیل کے ساتھ دیتے، فلسطینیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اقدام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تکفیری گروہ ہے۔ تکفیری گروہ نے دیکھا ہے، آپ جب سے یہ لوگ اقتدار پر آئے ہیں، نام تو اسلام کے لیتا ہے، قرآن کے لیتے ہیں، بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہوا؟ سعودی عرب میں 95% اسلامی آثار کو مٹا دیا ہے۔ خیبر کے یہودی آثار باقی ہے، اسلامی آثار کو مٹا دیا ہے۔ آثار کی کیا اہمیت ہے؟ عیسائیوں میں ایک نظریہ ہے، کچھ لوگ ان کے یہ نظریہ ہے بڑی تعداد میں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ایک افسانوی شخصیت ہے، کہ لوگوں کی تربیت کے لیے ایک افسانوی شخصیت بنائی ہے، واقعیت نہیں ہے، جیسے رستم ہے افسانوی شخصیت۔ اب وجہ کیا ہے؟ کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ لوگ بھی اسلامی آثار کو مٹا دیتے ہیں تاکہ پتہ نہیں بہل 1000 سال کے بعد یہ کہے پیغمبر اسلام کی شخصیت بھی افسانوی شخصیت ہے، کوئی اثر نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے۔ یعنی ان سے عالم کفر کتنا کام لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناجائز غلط قیادتوں کی وجہ سے دنیا عرب کی تمام تحریکیں کامیاب نہ رہی، ناکام ہو گئی اتنے خون دینے کے بعد، غیر صالح قیادتوں کی وجہ سے، اور تکفیریوں کے جہاد کے نام سے آتے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان اسلام کو پہنچاتے ہیں انہی راہبروں کے ذریعے۔ ان کو یہ خوف تھا کہیں یہ قیادت مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس نہ جائے، یہی خوف تھا۔ اگر امام خمینی کے ہاتھ میں آ جاتا عالم اسلام کی قیادت، یعنی جوان سب ان کے پاس آتے، تو ابھی تک عالم اسلام میں کتنے ترقی کر چکا ہوتا۔ اسی خوف کی بنا پر شیعہ سنی کی جنگ لڑائی اور آپس میں جدا کر دیا اور نالائق قیادتیں دی، بن لادن کی تربیت کی، ملا عمر کی تربیت کی، اور اس قسم کے بہت سے لوگوں کی، تاکہ اسلامی جہاد بھی بدنام ہو جائے، مسلمان بھی آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے، اور اسلام کے پاکیزہ نام بھی ناپاک شکل میں پیش کرے، اسلام کی نورانی تصویر بھی ظلمانی شکل میں پیش ہو۔ ایک پیغمبر کی کیسی تصویر پیش کی؟ لیکن کسی سکول کے بچے اگر شرارتی ہے، پڑھتے نہیں ہے وغیرہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماسٹروں کی تربیت کا اثر ہے۔ اب مسلمانوں کی یہ حالت ہو، لوگ اسلام کے عاشق ہو جائیں گے۔ مغرب کے مفکرین نے کہا تھا اسلام کا، مغرب کا آئندہ دین اسلام ہوگا۔ اسی خوف سے مغرب نے ان لوگوں کو استعمال کیا۔ تو عالم اسلام کی بدبختی کی وجہ یہی حکمران ہے جو حکم خدا کے بغیر مسلمانوں کے گردنوں پر مسلط ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہماری مظلومیت کو دیکھیے، کتنے سوریہ میں، کتنے لبنان میں، کتنے عراق میں شہید ہو رہے ہیں، یمن میں، بحرین میں، لیکن صالح قیادت کی وجہ سے نہ دشمن کو بہانہ دیتا ہے، نہ اپنے الہی اصولوں سے منحرف ہوتے ہیں، اور قدم بے قدم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ذمہ داری دنیا کو متوجہ کرنا ہے حکومت حق الہی کی طرف، اور بہت قدم آگے بڑھ چکے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جو ہمارے ہم عمر ہے جانتے ہیں 30-40 سال پہلے شیعوں کی جو حالت تھی، ٹھیک ہے شہادتیں ہوئی ہے، قربانیاں دی ہے، اس پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، لیکن ہم منحرف نہیں ہوئے، نہ ہمارے رہبران نہ ہمارے عوام۔ ہمارے سامنے نمونے دیکھیں، دنیا کے بہت سے مذاہب نیست و نابود ہو گئے۔ خوارج کو دیکھیے، ابھی مسقط میں ہے، سابق خوارج سے ان کے ذرہ برابر شباہت بھی نہیں ہے، صرف نام ہے۔ معتزلہ نابود ہو گئے، بہت سے فرقے ختم ہو گئے۔ تشیع وہ واحد فرقہ ہے جس پر 14 صدی میں ظلم ہوئی، مسلسل ظلم۔ مولا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد مسلسل ظلم و ستم، اس کے باوجود نہ اصولوں سے منحرف ہوا، نہ کردار میں خرابی، اور معرفت کے لحاظ سے مذہب اہل بیت جس کی نشاندہی پیغمبر نے کی ہے۔ یہ سعادت کی وجہ کیا ہے؟ کربلا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن ہستیوں کی بات ہم مانتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہے وہ خود
عیش کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم کو میدان میں بیچتے ہیں، تھوڑا سا انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے حقیقی لیڈر ہے ائمہ اطہار، دیکھتے سب سے زیادہ مصیبتیں انہوں نے جی لی ہیں، تاریخ کے بے مثال مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہے. جب سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہوا، 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام. ایک شعر ہے مقتل کی کتابوں میں سید سجاد سے مروی ہے یہ شعر، فرماتے اقاد ذلیلا فی الدمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر فیا لیت امی لم تلدنی ولم اکن یزید یرانی فی البلاد اسیرا. میں اس طرح سے دمشق کے بازاروں میں گمایا جا رہا ہوں، اسیر ہو کر گمایا جا رہا ہوں، گویا میں فرزند پیغمبر نہیں ہوں، حبش کا کوئی غلام ہوں. یہ سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن اس طرح کی سلوک کرتے گویا میں حبش کا غلام ہوں. فیا لیت امی لم تلدنی، اے کاش میری ماں مجھ کو دنیا میں نہ لاتی. عظیم ہدف رکھنے والے امام اتنی مظلومیت احساس کر رہے ہیں، اے کاش میری ماں مجھ کو دنیا میں نہ لاتی تاکہ یزید مجھ کو اس حالت میں دیکھ سکتا. امام فرماتے ہیں کہ شام میں جب ہم پہنچے 7 قسم کی اذیتیں ہمیں دی گئی. پہلا دروازہ شام پر کافی روکا رکھا. جب شہر میں داخل ہوئے شہر کے چراغان، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ڈول بجا رہے ہیں، ڈانس رہے ہیں. دیکھیں ایک انسان پر مصیبت زدہ انسان ہے، اس کے عزیز اقارب شہید ہے، بالائے نیزہ سر حسین شہداء ہے، سیدانیہ ساتھ ہے. اب وہ دیکھتے کہ لوگ اسی بات پر خوشیاں منا رہے ہیں. اب خوشیاں منانے والے کون ہیں؟ نانا کے کلمہ پڑھنے والے. کس نے حسین کو شہید کیا؟ کس نے آل محمد کا اسیر کیا؟ نانا کے نام پر خلافت کرنے والے نے. انسان جب کوئی قریب آدمی ظلم کرتا ہے بہت ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. یہ نانا کے نام پر حکومت کر رہا ہے، اس نے آل محمد کو شہید اور اسیر کیا ہے. امام فرماتے ہیں اطراف میں ننگی تلواروں کے ساتھ مسلح لشکر، اور جب اسیروں میں سے کوئی ادھر ادھر ہو جاتا نیزوں کے ذریعے ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے. جب ہم جا رہے تھے چھتوں کے اوپر سے مٹی گراتے تھے، پانی گراتے تھے، آگ گراتے تھے. امام فرماتے آگ کا ایک شعلہ میرا امامہ پر گرا، آپ کے دست مبارک گردن سے بندھا ہوا ہے، آپ کے پائے مبارک بھی بند ہے. اس حالت میں آگ کو کس طرح سے بجھا سکتے تھے؟ آپ کے سر ادھر پر اثر کیا. شام غریبان کے موقع پر بھی سید سجاد کے امامہ پر آگ گرا. آج شام کے بازار میں بھی امام فرماتے ہیں جیسے ہی آگے بڑھتے گئے ہمیں عیسائی اور یہودیوں کے محلات اور علاقوں میں لے گئے. ان سے کہا تمہارے آبا و اجداد کو قتل کرنے والے ان کے آبا و اجداد ہیں، انتقام لینا چاہتے ہو تو ان سے انتقام لے. ہر ایک جو کچھ کر سکتا تھا ظلم ہم پر ظلم کیا. پھر ہمیں غلام و کنیز کے بازار میں لے گئے، کہا کہ ہم آپ کو فروخت کریں گے. ایک باعزت انسان کے لیے موت قابل برداشت ہے، غلامی قابل برداشت نہیں ہے، کنیزی قابل برداشت نہیں ہے. اس بازار میں لے گئے، خدا نے ان کو توفیق نہیں دی. اس طریقے سے دن بھر ہمیں اذیتیں دیتے گئی. جب رات کے قریب یزید کے محل کے نزدیک پہنچ گئے، یزید خوشی کا اظہار کرتا ہے، مشہور اشعار کہتا ہے میں نے اپنے مقروض سے اپنا قرض لے لیا. یزید کی نگاہ جب اسیروں پر پڑی، سید ساجدین فرماتے یزید اگر پیغمبر خدا ہمیں اس حالت میں دیکھے تم کیا کرو گے؟
ایک قسم کا شرمندہ ہوا جو بھی تھا، یزید نے حکم دیا رسیاں کاٹ دی جائے۔ آپ جانتے ہیں سید سجاد فرماتے ہیں ہم 12 کے گردنوں میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی، میرے گردن میں رسی، وہی رسی پھپھی اما زینب کے گردن میں بھی، لیکن شاید یزید کو رحم نہیں آیا تھا، نہ شرمندہ ہوا تھا، اس لیے کہ فوراً حکم دیا سر حسین لایا جائے۔ سر حسین پہنچ جاتا ہے، چوب خیزران اٹھاتا ہے، حسین کی مبارک دانتوں پر مارنا شمار شروع کرتا ہے۔ اذیت دے دے کر ان کو شہید کرنا یزید کا مقصد ہے، مختلف قسم کی اذیت دے کر، روحانی اذیت دے کر حسین کے سر مبارک پر جب خیزران سے مارنے لگا، زینب کے دل پر کیا ہوا ہوگا، سید سجاد کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ روایت میں بار بار شہزادی سکینہ اور شہزادی فاطمہ اٹھتی ہے دیکھنے کے لیے کہ یزید کیوں مار رہا ہے۔ اب حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ یزید نے شاید خطرہ کا احساس کیا، سید سجاد کو لے کر مسجد اموی میں گیا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنے عوام کو دکھانے کے لیے جب مسجد میں گیا، مقرر بالائے منبر گیا، تقریر کرنے لگا، یزید و امیر شام کی تعریف اور علی اور آل محمد کی مذمت کرنے لگا۔ سید سجاد نے فرمایا یزید مجھے اجازت دو ان لکڑیوں پر سوار ہو کر، ان لکڑیوں پر چڑھ کر ایسی بات کروں جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہو، خدا کی خوشنودی ہو۔ آپ نے خطیب سے فرمایا اے خطیب تم ایک ادنا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خدا کو تم نے ناراض کیا۔ سید سجاد کو یزید اجازت دینا نہیں چاہتا ہے، لوگوں نے اصرار کی یہ نحیف کمزور نوجوان ہے، یہ کیا کہہ سکتا ہے، سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے ان کے ہاں کوئی جان باقی نہیں رہی، یہ منبر پر جائے گا تو تمہاری عزت بڑھ جائے گی، تمہارے دشمنوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، سب دیکھ لیں گے۔ یزید نے کہا نہیں، یہ علم و معرفت کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ منبر پر گیا تو مجھ کو یقیناً رسوا کرے گا۔ یزید نے مجبور ہو کر اجازت دی، سید سجاد منبر پر گئے، آل محمد کی فضائل بیان کیا، آل محمد کے مناقب بیان کیا، فرمایا رسول خدا ہمارے خاندان سے ہے، حمزہ سید شہداء ہمارے خاندان سے ہے، جعفر طیار ہمارے خاندان سے ہے۔ پھر علی تک آ گئی، شام کی وہ مسجد جو ہمیشہ علی کی مذمت سنتی رہی ہے، شام کے وہ عوام جو ہمیشہ علی کی مذمت سنتے رہے، آج علی کی فضائل سن رہے ہیں، مسلسل سید سجاد علی کی فضائل بیان کرتے، علی وہ ہے جس نے اسلام کو اس مقام پر پہنچایا، علی وہ ہے جس نے کفار کو شکست دی، علی وہ ہے جس نے 2 تلواروں کے ساتھ جنگ لڑی، علی وہ ہے جس نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی، مسلسل علی کی فضائل۔ اس کے بعد حسین کی فضائل بیان کرنا شروع کیا، میں حسین کا فرزند ہوں جو کربلا کے صحرا میں پیاسے شہید ہوئے، اپنے خون میں غلطان ہوئے، جس کی لاش کربلا میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے سر ادھر بالائے نیزہ۔ اہل شام نے جب یہ خبریں سنی، ان کو معلوم نہیں تھا یہ اسرا آل محمد سے ہے، حیران ہو گئے، گریہ وزاری کرنے لگے۔ یزید نے خطرہ کا احساس کیا، مؤذن سے کہا اذان دو تاکہ مسلمان خاموش ہو جائے۔ سید سجاد خاموش ہو جائے، اذان دی۔ جب اشہد ان محمدن رسول اللہ تک پہنچا، آپ نے مؤذن سے کہا رک جاؤ۔ پھر یزید سے فرمایا یزید یہ بتاؤ یہ محمد جس کی رسالت کو تم گواہی دیتے ہو، یہ میرا نانا ہے یا تمہارا نانا؟ تم اگر کہو گے میرا نانا ہے، دنیا جانتی ہے تم جھوٹ بولتے ہو، اگر میرا نانا ہے یہ بتاؤ آل محمد کو تم نے کیوں اسیر کیا، خاندان رسالت کا قتل عام کیوں کیا، حسین کو پیاسا تم نے کیوں شہید کیا؟ الا لعنت اللہ القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. خدایا حسین کے حقیقی عزادار بننے کے ہمیں توفیق عطا فرما. غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا دنیا میں سیرت معصومین پر عمل، آخرت میں معصومین کی شفاعت کے لائق بننے کے ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم اور دین کی خدمت کرنے والے، ملت کی خدمت کرنے والے، ملک و وطن کی خدمت کرنے والے، ان سب کے توفیقات میں خدایا اضافہ فرما. خدایا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنا آپ کو اور اہل دنیا کو استقبال امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ.